لیتے کہاں سے؟ سر اس میں ہمارے مختلف پروفیسر تو کہہ رہے ہیں کہ آج کل ایک قسم کی ایک آئرن کرٹن ہے، آپ تو خود ریسرچ کرتے ہیں، مواد تک پہنچ جو ہے بڑی مشکل ہے، آپ کو کہاں سے ملتا ہے مواد؟ سر اس پہ دیکھیں ضرور میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. دوسری ایک چیز میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میں چاہ ہو نا کرنے کی تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں. دین ہمارے کچھ دوست تھے جنہوں نے ہمیں یہ انٹرنیشنلی، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ ساری پاکستان میں ریسرچ کنڈکٹ ہوئی ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہ یو ایس میں ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہ انگلینڈ میں ہیں، پوری ریسرچ ٹیم کے پارٹ ہیں وہ. انہوں نے مختلف جگہ سے یہ ریفرنسز اور یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. اور کتنا ڈیٹا آپ کے خیال میں اپنی تحقیق کے ذریعے آپ سامنے لے کے آئے ہیں قائد اعظم کے حوالے؟ سر اس طرح تو کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ کتنا ہے، لیکن ہمارے پاس آپ اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کوئی اس کو آڈیو اسپیچز کوئی آپ دورانیہ نوٹ کر لیں تو 4.5 سے 5 گھنٹے کی آڈیو اسپیچز ہیں. ایسے جو سامنے نہیں آئی؟ جی، جو آن ایئر نہیں. I'm sure ریاض صاحب would like to have a look at them. وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتا ہے جو اس سے زیادہ مٹیریل ہے وہ میں سوری ٹو سے کہ انٹرنیٹ پہ اتنا نہیں ہے جتنا یہ ان کے خیال میں کے مطابق ہے. میرے حساب سے میں بتاتا ہوں 40 کا جو اجلاس ہوا ہے نا، میں نے آرکائیو سے ایک اس کمپنی کا نام ڈھونڈا بھی مجھے بھول رہا ہے جنہوں نے فلمائز کیا تھا سیشن کو. میں نے بڑی کوشش کی، انگلینڈ کی کمپنی تھی، دہلی میں اس کا آفس تھا، اور لیاقت علی خان نے ایز سیکٹری اس کو 500 روپے اس وقت دیے بھی تھے ایڈوانس کہ اس کی مجھے وہ مل جائے، لیکن مجھے ملی نہیں ہے. وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا جان بوجھ کر غائب کی گئی چیزیں، وہ اسی طرح کی وہ باتیں، ایسی بے شمار چیزیں جو کہ غائب کی گئی. ذرا آپ ذکر کرتے ہیں اور فیصل زبان سے بات کرتے ہیں، سینئر ایڈیٹر ہیں، کہ قائد اعظم نے کس قسم کا پاکستان کنسیو کیا تھا، حکومت وقت کی ذمہ داری کیا ہے، ریاست کس قسم کی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ذرا چلتے ہیں. ذرا پہلے ایک آڈیو ٹیپ سن لیں جو قائد اعظم شاید چٹاگانگ کی سپیچ ہے ان کی، اس کا ایک جھلک سنتے ہیں، آڈیو کلپ سنتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم بات کیا کریں گے. جی السلام علیکم سامعین، آپ کو وطن ریڈیو کی نشریات میں خوش آمدید. طبیعت کی خرابی کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے ملک کے دورے کیے. چٹاگانگ میں قائد اعظم محمد علی جناح عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. سوشلزم، برابری کا اصول. ذرا اچھا، اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی اٹیچ کر دوں کہ قائد اعظم کی جو دستور ساز اسمبلی سے خطاب تھا، میرے خیال میں وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس کو ہمیں ریفر کرنا چاہیے. اس کے اندر 3-4 باتیں کی تھی، دہرانے آپ کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا لیکن ویور کے لیے بات کو چلانے کے لیے. سب سے پہلے تو انہوں نے بات کی تھی جی کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہیپنس بی ریسپانسبلٹی آف لا اینڈ آرڈر. ذرا پروفیسر یہ فرمائیے گا کہ قائد اعظم کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ صرف اس وجہ سے کہ وی ور اے نیو بورن اسٹیٹ، ہمارے سامنے خطرات بہت تھے، یا ان کا ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو تھا کہ جی گیون آور جیوگرافی، ہسٹری، ڈائیورسٹی، ہمیں یہ ایشو بڑا کنفرنٹ کرے؟ واٹس یور ٹیک آن؟ میرا خیال ہے کہ فوری ایک مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا تھا. جب پاکستان بنا تو گورنر تو برٹش تھا سب کانٹیننٹ کا، انٹیریئر منسٹر سردار پٹیل تھے، اور ڈیفنس منسٹر سردار بلدیو سنگھ تھے. ان کا کام تھا کہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو. لیکن جواہر لال نہرو نے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف کر رکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا قیام اس وجہ سے قبول کیا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ ریاست ختم ہو جائے گی. تو یہ قیاس کریٹڈ تھا. قائد اعظم کو اس بات کا احساس تھا، تو جو کچھ انہوں نے کریٹ کیا وہ تو کیا، لیکن وہ اپنی قوم سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ قانون کی حکمرانی اور عملداری کو ملحوظ خاطر رکھیں، امن و امان قائم رکھیں، اور امن و امان کی فضا قائم رہے گی تو پھر وہ ویژن جو پاکستان کی تحریک کے دوران لوگوں نے قبول کیا تھا قائد اعظم کا، اسے پھر نافذ کرنے کا عمل شروع. اس میں ایک چیز اور ایڈ بھی کرنا چاہوں گا طلعت بھائی. قائد اعظم نے 30 اکتوبر 1947 میں
چٹاگانگ میں ایک ایڈریس کیا تھا جس میں انہوں نے ان ساری کنسپریسیز کا بتایا تھا. آپ کا سوال ہے کہ قائد اعظم کو کیا یہ فیل ہو رہا تھا؟ بالکل قائد اعظم کو یہ پتا تھا کہ ان کے خلاف پاکستان کے خلاف اور اٹ سیلف قائد اعظم پہ اٹیمپٹس بھی ہوئے کئی مرتبہ مرڈر کرنے کے, اسیسینیٹ کرنے کے, سوری. ان کو بھی پتا تھا یہ کنسپریسیز چل رہی ہیں اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میری جو سچویشن ہے ہیلتھ کی وہ زیادہ عرصے میں کنٹینیو نہیں کر سکوں گا. سو ہی وانٹیڈ ٹو سیٹ اپ میکسیمم, ہمیں زیادہ ویژن دینا چاہتے تھے. ہی واز ناٹ اونلی ایڈمنسٹریٹر بٹ ہی ایکچولی شوڈ ایز دا ویژن جس کو ہم نے فالو کرنا ہے, جس کو ہم نے انفارچونیٹلی ہم سوری سے ہم نے فراموش کر دیا. لیکن ہم ریمائنڈ اپنے آپ کو, فیصل ذرا اس پہ اگر آپ بات کریں کہ جو لا اینڈ آرڈر آج بھی ہم جب 2010 میں بھی جب پروگرامز کرتے ہیں نا تو اس وقت بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے, لا اینڈ آرڈر حکومت مینٹین نہیں کر پا رہی, اور قائد اعظم اس وقت کہہ رہے تھے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے. واٹس یور ٹیک آن دس؟ سب سے پہلے تو طلعت بھائی بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا. میں تھوڑی سی آپ کی جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو ہم یوتھ ہے جو پاکستان فرسٹ گروپ ہے وہ بھی آرام سے بیٹھ سکتا تھا اور وہ بھی 25 دسمبر کو کرسمس اور اقبال کے دن سے جو ہے وہ ریفر کر سکتا تھا. ضرورت اس کی اس لیے ہم نے محسوس کی کہ آج کل ہماری جو قوم ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. ہم لوگ ابھی تک اپنے بیسکس کو ہی کریکٹ نہیں کر سکے ہیں. اب جس ملک میں ابھی تک آپ کی جو میجر ٹیمز ہیں جو ملک کو ایک ڈائریکشن دیتی ہیں وہ ہی 3-3 4-4 دفعہ چینج ہو رہی ہیں, دیٹ مینس کہ آپ کی اپنی ویژن ہی ڈیفائن نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا, جنہوں نے ہمیں ایک ایسا ملک بنا کے دیا کہ جہاں پہ میجورٹی ہم پہ حکومت کرتی تھی وہاں سے مائنورٹی کے لیے ایک ملک بنا دیا, تو کیوں نہ ان لوگوں کو دوبارہ سے پڑھا جائے اور بجائے ہم ویل کو ری انوینٹ کریں ہم انہی بیسکس کے اوپر دوبارہ جائیں اور اپنی بیسکس کو اسٹرانگ کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتے تھے, کہ وہ کیسا پاکستان دیکھتے تھے. تو جب ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال یہ لوگ جو ہیں یہ کس طرح سے انہوں نے ویژن کیا تھا اس وقت کی اسٹرگل کو پاکستان حاصل کرنے کے لیے, اور پاکستان جب حاصل کر لیا تو قائد اعظم کا کیا خیالات تھے کہ پاکستان کو کس طرح سے چلایا جائے, تو ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم واز سچ اے ویژنری لیڈر کہ انہوں نے آلریڈی جو جس طرح سے امان نے مینشن کیا کہ وہ آلریڈی آپ کو ایک راستہ دکھا چکے تھے. جس طرح سے آپ نے دستور ساز اسمبلی سے انہوں نے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ہمیں اپنی کور پرابلمز جو ہیں, اگرچہ وہ کور پرابلمز پوری دنیا میں ہیں لیکن سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ ہیں, جس میں ایک تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, پھر اس کے بعد کرپشن, برائبری, بلیک مارکیٹنگ. یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی. انہوں نے پہلے یہ بولا کہ آپ لوگ ان پہ قابو پانا ہماری جو بیسک ذمہ داری ہے. اب ہمارے جو لا اینڈ آرڈر پہ اب دیکھیں اب ہم قابو کیوں نہیں پا رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو سوشل جسٹس نہیں مل رہا. قائد اعظم کی بات اس میں پھر سے ہم لوگ اس کے اوپر چلے گئے کہ قائد اعظم نے بولا کہ آپ کو اسلامک سوشل جسٹس جو ہے وہ دینا پڑے گا لوگوں کو, یعنی کہ ایکویلٹی پہ سب کو اس کا رائٹ ملے گا. جو نیپوٹزم کی قائد اعظم نے پھر ایک جگہ پہ بات کی تھی کہ نیپوٹزم جو ہے وہ نہیں چلے گی, فیوریٹزم جس کا معنی میں لیتا ہوں کہ فیوریٹزم نہیں چلے گا. اب آپ دیکھ لیں آپ کے ملک میں پچھلے 63 سالوں سے نیپوٹزم کیا نہیں چل رہا, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جو حقدار ہوتا ہے وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے, اس کو اپنا گھر پالنا ہوتا ہے, اس کو اپنی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ کیٹر کرنی ہوتی ہیں, وہ ان کو نہیں کر پاتا, وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ان ایلیمنٹس کے لیے کہ جو کہ ایلیمنٹس آج ہمارے ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, لیکن اہم نقطہ آپ نے اٹھایا اور میں پروفیسر ریاض کے سامنے رکھوں گا کہ ہم نے قائد اعظم پر میں کچھ اور کہنا چاہوں گا. ہم نے قائد اعظم کے افکار میں سے ایک کوٹ اٹھا کے ٹی وی پر لا کر ہم نے ان کو ایک ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی ہے, لیکن ہر کوٹ دوسرے سے جڑا ہوا ہے. جس طرح نے ذکر کیا کہ سوشل جسٹس نہیں ہوگا تو لا اینڈ آرڈر آپ مینٹین ہی نہیں کر سکتے, وہ خراب ہی ہوگا. لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین. قائد اعظم محمد علی جناح کے فلسفہ حیات کو جو پاکستان کے لیے انہوں نے کنسیو کیا اس کے اوپر تھوڑا سا ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں. یوتھ کی انوالومنٹ بھی ہے اور محققین, معزز محققین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہی بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.